ایران اور اسرائیل کے درمیان ہونے والا جنگ بندی کا معاہدہ اب خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق حالات ایسے بن چکے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان کسی بھی لمحے دوبارہ جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس بار جنگ کا آغاز اسرائیل کی جانب سے نہیں بلکہ ایران کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ ایران کے ممکنہ حملے کی وجہ بن سکتے ہیں وہ دھماکے جو پچھلے 6 دنوں سے مسلسل ایرانی شہروں میں ہو رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران ان دھماکوں کو جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی قرار دے کر اسرائیل پر جوابی کارروائی کر سکتا ہے۔ خطرہ اس لیے بھی بڑھ گیا ہے کیونکہ ایران نے پچھلی جنگ کے دوران اپنی فوجی کمزوریوں کا جائزہ لے کر انہیں کافی حد تک دور کر لیا ہے۔ ایرانی شہر بوشہر میں مسلسل آسمان پر مشتبہ اشیاء کی نشاندہی ہوئی ہے، جس کے بعد ایران کا فضائی دفاعی نظام فعال ہو چکا ہے۔ ایئر ڈیفنس نے کئی انٹرسیپٹر میزائل فائر کیے ہیں۔ تہران میں بھی دھماکوں کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ ایک رہائشی علاقے میں دھماکے کے نتیجے میں ایک عمارت میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اس نوعیت کے واقعات لگاتار پیش آ رہے ہیں۔ اگرچہ ایران نے فی الحال ان کے خلاف دوست واقعات پر کوئی باضابطہ رد عمل نہیں دیا، لیکن تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ یہ خاموشی کسی بڑے رد عمل کا اشارہ ہو سکتی ہے۔ ایران کسی بھی وقت جنگ بندی کی خلاف ورزی کا حوالہ دے کر اسرائیل پر بھرپور حملہ کر سکتا ہے۔ دنیا کی کئی خفیہ ایجنسیوں نے خبردار کیا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کسی بھی لمحے جنگ بھڑک سکتی ہے۔ ایران نے گزشتہ جنگ سے سبق سیکھتے ہوئے روس اور چین کی مدد سے اپنی فوجی کمزوریوں پر قابو پانے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ انہی دونوں ممالک کی تکنیکی اور عسکری امداد سے ایران اپنی جنگی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ کر رہا ہے۔ ایرانی افواج کی چند بڑی خامیاں واضح ہو چکی تھیں، جن میں فضائی دفاع کا کمزور نظام، فضائیہ کی محدود صلاحیت اور ریڈار سسٹم کی غیر مؤثر کارکردگی شامل تھی۔ پچھلی جنگ میں اسرائیلی فضائیہ کو برتری حاصل رہی کیونکہ ایران کی فضائیہ مؤثر مزاحمت نہ کر سکی، جبکہ ناقص ریڈار سسٹم کے باعث اسرائیل کے زیادہ تر فضائی حملے کامیاب رہے۔ اب ایران نے ان خامیوں پر قابو پاتے ہوئے چین سے 40 جے تیل لڑاکا طیارے حاصل کیے ہیں جو ایرانی فضائیہ کو خاصا تقویت دیں گے۔ چین ہی سے جدید فضائی دفاعی نظام بھی منگوایا جا چکا ہے اور ان کی تنصیب مکمل ہو چکی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ روس کی مدد سے ایران نے اپنے ریڈار نظام کو بھی جدید خطوط پر استوار کر لیا ہے۔ اسی دوران ایرانی فوج کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر فوجی کارروائی کی نوبت آئی تو اس بار رد عمل پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور اور تباہ کن ہوگا۔ فوج نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے دوبارہ حملہ کیا تو ایران کا جواب نہایت سنگین اور بھرپور ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ایران نے اپنی مغربی اور وسطی فضائی حدود 4 جولائی تک بند کر دی ہے، جس اقدام کو ماہرین ایک ممکنہ نئی جنگ کی تیاری کا واضح اشارہ قرار دے رہے ہیں۔